اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، پچھلے کچھ دنوں سے ملک بھر میں کم سن اور کم عمر بچوں کے اغوا یا ان کی گمشدگی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ دن قبل واٹس ایپ پہ اور فیس بک میسنجر پہ کچھ نوجوانوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ پھر میرے گاؤں کے ڈاکٹر برکت علی خان نے مجھے کچھ رپورٹس بھیجیں، مقامی اخبارات میں چھپنے والی رپورٹس یا سوشل میڈیا پوسٹیں وغیرہ، جن میں ان بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے خبریں تھی۔ تو تب مجھے اس مسئلے کی سنگینی اور حساسیت کا احساس ہوا، اور ان نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ میں اس موضوع پہ لوگوں کی آگاہی کے لیے، مفاد عامہ کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کروں۔ تو ویڈیو ریکارڈ کرنے سے قبل میں اس سے حوالے سے اپنی کچھ تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں میں چند ضروری باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند تجاویز بچوں کے تحفظ سے متعلق۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اول تا آخر غور سے دیکھیے، پیغام کو سمجھیے، پھر ان باتوں کا تذکرہ اپنے گھر میں اپنے چھوٹوں کے سامنے کیجیے۔ آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا آپ کے بھتیجیاں ہیں، یا بھانجے بھانجیاں ہیں، اسی طریقے سے محلے اور اڑوس پڑوس کے بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیجیے، اپنے دوستوں کے محافل میں بزرگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیجیے۔ ساتھ ہی میری اساتذہ کرام سے، چاہے اسکولوں کے اساتذہ کرام ہیں یا مدارس کی معلمین ہیں، ان سب سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی وقتاً فوقتاً بچوں کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کریں، تاکہ بچوں میں اس حوالے سے شعور بیدار ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا لائن آف ڈیفنس کیا ہونا چاہیے، اور اگر ان کو کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے جہاں پر ان کی اغوا کا ڈر ہو، تو وہاں پہ وہ کیا کریں۔ پہلی چند ضروری باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے تو ان بچوں کو آگے بیچا جاتا ہے، یا تو پیشہ ور بکاریوں کے ہاتھوں، یا بچوں سے جبری مشقت لینے والوں کے ہاتھوں، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے جب ان کو ایبڈکٹ یا کڈنیپ کیا جاتا ہے، تو ان کے بدلے میں پھر والدین سے رینسم کا، تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میری تحقیق کے دوران کچھ اور بھی وجوہات میرے سامنے آئی، جن میں سے کچھ کا تعلق تو شاید مغربی معاشرے سے زیادہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی ان کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تعلق ان کا مغربی معاشرے سے ہے، کہ وہاں پہ زیادہ تر بچوں کو تبھی اغوا کیا جاتا ہے کہ جب ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، اور کورٹ بچے کی سرپرستی کسی ایک کے حوالے کرتا ہے۔ مثلاً باپ کے حوالے کر دیا بچے کو، تو ماں جو ہے وہ بچے کی حصول کے لیے اس کو یا خود اغوا کرتی ہے یا پھر اغوا کراتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طریقے سے چند اور بھی وجوہات ہیں جن کا تعلق مغربی معاشرے سے زیادہ ہے، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بچوں کے اغوا سے متعلق جو وجوہات ہیں، ان میں ایک چیز اور میرے سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ان بچوں کو اغوا کر کے پھر ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اور سرجری کر کے ان کے جسم سے اعضاء نکال کر بیچے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی کانسپریسی تیوری نہیں ہے، کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے، بلکہ آپ سب نے ایسی خبریں دیکھی بھی ہوں گی، اور انسانی اعضاء کا کاروبار دنیا بھر میں ہو رہا ہے بلیک مارکیٹ میں، اور انسانی اعضاء کی بہت بڑی قیمت ملتی ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ جو وحشی درندے ہیں یہ گناؤنا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر کم سن بچوں کو یا نوعمر بچوں کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آسان شکار ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں محلے میں، گلی میں کھیلنے کے لیے، اور وہ گھر واپس لوٹ کے نہیں آتے، یا گھر سے اسکول یا مدرسہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور گھر لوٹ کے نہیں آتے۔ پھر اغواکار جو ہے ان کی بھی کچھ طریقہ کار ہیں، طریقۂ واردات ہیں، اور ان میں سے جو ہے معروف طریقہ کار یا طریقۂ واردات یہ سامنے آئی ہیں کہ ایک تو بچے کو جب کوئی سنسان جگہ ہو جہاں آس پاس کوئی نہ ہو، تو اغواکار جا کے بچے کو جپٹ لیتے ہیں اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے یا کپڑا رکھ کے اس کی آواز بند کر کے گاڑی میں ڈال کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اغواکار مناسب جگہ دیکھ کے وہاں پہ بچوں کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بچے ان کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے ہیں تو ان کو پھسلاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز آفر کرتے ہیں، چیونگم، ٹافی، یا کھانے کی کوئی اور چیز جو بچوں کی پسندیدہ ہو۔ اس میں نشاور دوا ملائی ہوتی ہے انہوں نے، اور جب بچے اس چیز کو کھا جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اکثر اسکولوں یا مدارس کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور جب بچہ کوئی پاس سے گزرتا ہے تو اس بچے کو پاس بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آ جاؤ ذرا، یہ ذرا تصویر دیکھو، اس شخص کو آپ جانتے ہو، یا آپ فلاں کے بچے ہو، یا ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے، اس کے گھر کا پتہ چاہیے، ادھر آ جاؤ ذرا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ بچہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو گاڑی میں پہلے سے تیار لوگ ہوتے ہیں بچے کو قابو کرنے کے لیے، بچے کو کھینچ کے گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں، بے ہوش کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خیر ہمارا جو ہے بحث
وہ ان باتوں کے حوالے سے نہیں ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے یا وجوہات کیا ہیں، بلکہ ہماری جو بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ تو اس سلسلے میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیے اور آگے پھیلائیے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہم نے یہ باتیں بٹھانی ہیں کہ جہاں بھی ان کو ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے جہاں پہ وہ خود کے لیے کوئی خطرہ محسوس کریں تو شور مچائیں اور وہاں سے بھاگیں۔ اگر کوئی اجنبی ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے تو اس اجنبی کے پاس بالکل نہ جائیں۔ اسکول سے نکل کے، مدرسے سے نکل کے یا گلی محلے میں سنسان جگہ پہ جب گلی میں کوئی اور نہ ہو آس پاس تو کسی بھی اجنبی کی بلانے پر اس کے پاس نہ جائیں، اور اگر وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرے تو فاصلہ رکھے اور بھاگیں وہاں سے، اور گھر جانے کی کوشش کرے، اور اگر گھر دور ہے وہاں سے تو اڑوس پڑوس میں محلے میں کوئی بھی گھر ہو وہاں پہ جا کے گھس جائے اور وہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ باہر گلی میں، محلے میں یا گلی میں کوئی بندہ ہے جس سے اس کو خطرہ ہے اور وہ اس کو یا بلانے کی کوشش کر رہا تھا یا اس کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے اسکول سے نکل کے بچے جو ہیں ان کو بھی ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے یا گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی اس کے پاس مت جانا، اس کو اگنور کرنا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ تمہارے پاس آنے کی کوشش کرے تو تم دوڑ لگانا، بھاگنا، شور مچانا، اور اگر وہاں پہ کوئی دکان ہے اس دکان میں گھس جانا، اگر کوئی دفتر ہے اس میں گھس جانا، اگر کوئی گھر ہے اس گھر میں گھس جانا، گھر کا دروازہ بند ہے تو اس کو بجا دینا، شور مچا دینا، اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ ساتھ ہی بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ کبھی کسی بھی اجنبی کے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز قبول نہ کرے، اس شخص سے بھی دور رہنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ کسی کو دوسرے بچے کو ایسا کچھ دیتے ہوئے کسی بندے کو دیکھیں تو شور مچائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، اور یا اپنے گھر دوڑ لگا کے وہاں پہ اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، کسی کو بھی بتائیں، لیکن خود بھی کسی اجنبی کے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز قبول نہ کریں، نہ اپنی ساتھیوں کو، اس کے ساتھ کھیلنے والوں کو یا اس کے ساتھ اسکول اور مدرسہ جانے والوں کو کسی کے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز قبول کرنے دیں، اور ان کی بھی حفاظت کے لیے یہ اقدامات کریں۔ یہ باتیں بڑی ضروری باتیں ہیں، ہمیں بظاہر شاید معمولی لگیں، لیکن خدا نخواستہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کی ہوتی۔ تو بچوں کو ہم نے جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے، ان میں ہم نے یہ احساس بیدار کرنا ہے کہ ان کا لائن آف ڈیفنس کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کیسے اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ باتیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شریک کیجیے، پھر دوسروں کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ کیجیے، شریک کیجیے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پیغام اچھا لگے تو ایسے دوسرے موضوعات پہ پیغامات کے لیے، ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔